سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ پھر جنت میں کیسے کریں گے، جائیں گے کیسے؟ ہاں، من رحیق، کیا جی؟ خالص شراب۔ مختوم، سر بمہر، اس کی انگریزی کیا ہوگی؟ سیل۔ وہ شراب، وہ مشروب پیش کی جائے گی، وہ مشروب پیش کیا جائے گا جس کے اوپر مہر لگی ہوگی، کسی نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا، اور اللہ نے آپ کے لیے، میرے لیے، اللہ قبول کرے ہمیں اور اس مقام تک پہنچا دے۔ تو یہ جو شراب ہے، یہ شراب نہیں ہے جو یہاں لوگ پی کر کے پاگل ہو جاتے ہیں۔ اس کے پینے سے روحانیت آئے گی، طاقت قوت بڑھے گی، جوانی دوبارہ آ جائے گی اور خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ یہ وہ شراب ہے۔ آگے دیکھیں کیا قرآن کہہ رہا ہے۔ ختم ہو، ختم سے ہے، یہ یاد رکھیں۔ آپ ختم اردو میں استعمال کریں، ختم نبوت اردو میں استعمال کریں۔ یہ لفظ کیا ہے؟ ختم نبوت، نبوت، نبوت نہیں، نبوت۔ کیا بولے ذرا؟ نبوت نہیں، نبوت۔ ہاں، نیم کے اوپر پیش ہے۔ یہ تو ہماری کلاس ہے، اس لیے تو آپ کو سب سمجھ آنی چاہیے سر، ایسے میں غلط بولتے جائیں ہم لوگ، ٹھیک ہے؟ اچھا، ختم کے معنی کیا ہے؟ مہر۔ ختم نبوت کے معنی نبوت کی مہر، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کو اگر ہم لکھیں گے خاتم، مہر لگانے والا، خاتم الانبیاء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ خاتم الانبیاء۔ ہاں، ان کو چائے پلا دیں، چائے سی پلا دیں۔ ہاں ہاں، بلکہ فریش آیا کریں جی، جنت میں جانا ہے تو پھر تر و تازہ رہیں۔ ہاں جی، دے دیں، دے دیں جی، دے دیں سر، بسکٹ دے دیں۔ ہاں ہاں بالکل، کیوں نہیں۔ ختام ہو، اب یہ کیا ہوا؟ ختام ہو، اس کی مہر جو ہے، ہو کے معنی اس کی، ہاں، اس کی جو مہر ہوگی وہ مسک ہوگی، مسک، مشک عنبر، مشک عنبر، مشک جانتے نا؟ یہ مسک لکھا ہوا ہے نا عربی میں مسک ہے، ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مشک، فارسی میں مشک کہتے ہیں نا، اردو میں بھی ہم ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن لفظ یہاں سے لیا ہے تاکہ عربوں کو پتہ چلے کہ ہماری بھی زبان ہے کوئی، حالانکہ ہے مسک۔ کیا ہے؟ مشک، مشک، ہاں بالکل بالکل، مشک عنبر۔ اقبال نے اس میں بڑی شاعری کی ہے۔ ختام ہو مسک، اس کی مہر جو ہے وہ کیا ہوگی؟ مشک عنبر کی ہوگی۔ جب آپ دیکھیں گے، اگر سیل کا آپ دیکھیں گے تو سیل جہاں لگی ہوگی نا، آپ کو وہاں سے کوئی خوشبو نہیں محسوس ہوگی جہاں سیل لگتی ہے، لیکن یہ جو سیل لگائی گئی ہے اس سے باقاعدہ کیا ہوگی؟ خوشبو محسوس ہوگی۔ وہ خوشبو کیوں کہ دل للچائے۔ اگر آپ کہیں کو سیب دیا جائے اور سیب کا کلر صحیح نہ ہو تو آپ نہیں کھائیں گے، لیکن سیب کو اللہ نے ریڈ کر دیا، خوبصورت کلر کر دیا، تو آپ کہیں گے یار یہ مجھے دو یار۔ ہاں، اسی طرح کینو ہے، اس طرح دیگر چیزیں ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر سے خوبصورت کر کے تاکہ دل ہمارا للچائے۔ ختام ہو مسک، اس کی مہر سے کیا ہوگی؟ خوشبو محسوس ہوگی۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے وفی ذالک، اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے وفی ذالک، اور اس میں، یہ لکھا اس میں، تو اس میں کیا ہے؟ یعنی اس ماحول میں
جانے کے لیے اس ماحول میں ان لوگوں میں شامل ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ اب یہاں بتا رہا ہے فَلْيَتَنَافِسْ. اب در ترجمے کو دیکھیں ذرا، یہ ایک لفظ نہیں ہے. فا مانی پس، اب آگے لام ہے. لام کے معنی چاہیے، لازم ہے، اور یا کے معنی یہ لوگ. آگے لفظ دیکھیں آ گیا تنافس. یہ لفظ ہے تنافس. یہ اردو میں بتاؤ کہاں کہاں لگتا ہے تنافس؟ میں اردو میں بتاتا ہوں. تبادل، تعاون، تعامل. اب آپ مجھے ایک کا بتا دیں، اس کا ترجمہ کیا ہے تعامل اردو میں؟ عمل نہیں کرنا، آپس میں عمل کرنا. آپس کے ریئیکشن کو کہتے ہیں تعامل. تعاملات وہ ایلیمنٹ جو آپس میں، جن نے کیمسٹری پڑھی، کیمسٹری کس نے پڑھی ہے بتائیں؟ آپ نے پڑھی ہے. کیا ہوتا ہے تعامل؟ اس کو کیسے کرتے ہیں؟ یوں اور یوں. یہ کہتے ہیں ہاں، یعنی آپس کا ریئیکشن. ہاں میچول، ٹھیک ہے نا. میچول کو کہتے ہیں تبادلہ بھی کہتے ہیں نا، تبادل. ٹھیک ہے. تبادلہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کی جگہ کوئی اور آ جاتا ہے. اس کو تبادلہ اس لیے کہتے ہیں. تعاون کیا ہوتا ہے؟ تعاون کے معنی یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنا. تعاون کے معنی مدد نہیں ہے، یاد رکھیں. پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کو کیا کہتے ہیں؟ تعاون. اب میں، آپ میرے ساتھ مدد کر رہے ہو نا، تو میں نہیں ہوں گا تو مدد کس کے ساتھ کرو گے؟ تو یہ آپس میں ہو گیا. اس لیے اب غور سے دیکھیں ذرا، جب کسی لفظ میں پہلا تا ہو اور درمیان میں الف ہو، یہ اگر تا کو ہم ہٹا دیں، الف تا کو ہٹا دیں اور نون کو الف کو ہٹا دیں تو کیا رہ جائے گا؟ یہ ہے عربی. اس طرح تبادل، تعامل سے تا ہٹا دیں، الف ہٹا دیں تو کیا ہو جائے گا؟ اس طرح اس کو بھی کریں گے، یہ کریں گے تو یہ اون ہو جائے گا. یہ لفظ ہے. اسی طریقے سے جب یہ لفظ بن جاتا ہے تو یہ روٹ ورڈ کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ روٹ ورڈ. اب روٹ ورڈ میں نفس ہے تو نفس کو میں یہ لکھ دوں، کیا ہوتا ہے؟ نفیس ہو گیا. اب اسی طرح میں کہتا ہوں یہ کیا ہوتا ہے؟ نفاست. ایک سے زیادہ اگر تی لگا دوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ کیا لفظ ہے؟ کیا ہوتا ہے متنفس؟ کیا ہوتا ہے؟ سانس لینے کے عمل کو بایولوجی میں کیا کہتے ہیں؟ متنفس، جاندار چیزیں. اچھا، یہاں پہ آپ غور سے دیکھیں یہ کیا ہے. بس چاہیے لوگوں کو کہ وہ کیا کریں؟ رغبت دلائیں. کیا کریں؟ رغبت دلائیں. آپس میں، آپس میں یہ لگے، آپس میں کیا کرو؟ رغبت دلائیں. آپس میں رغبت دلائیں. نفس کے معنی کیا ہے؟ نفاست کی طرف ان کو. یہ نفیس جگہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے آپ کیا کریں؟ رغبت دلائیں آپس میں ایک دوسرے کو. یار جنت کا ماحول تو ایسا ہوگا. کون کرے گا؟ المتنافسون، رغبت دلانے والے. جن کو یہ رغبت ہے نا، وہ جو رغبت دلانے والے یہ ہیں. یہ پتہ نہیں آپ کو میں سمجھا سکوں گا. یا رغبت دلانے والے، یہ واو نون جمع کے لیے، الف لام جو ہے دی کے لیے، میم جو ہے ڈوئر کے لیے، اور یہ نافس ہوئی آگے تنافس. جو آپس میں رغبت دلانے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں میں آپس میں کیا کریں؟ جنت کو پانے کے لیے، یہ مقام پانے کے لیے، یہ مقام تو فی ذالک، یہ مقام پانے کے لیے کیا کرے؟ رغبت دلائیں. اگر میں بورڈ پہ نہ لاتا تو آپ کو سمجھ میں کچھ نہیں آتا. بتا رہا ہوں بورڈ پہ اتنا آسان ہو جاتا ہے.
کیونکہ الفاظ کو بریک کرنا ضروری ہوتا ہے. اب آگے تھوڑا سا دیکھیں. کوئی مزاج ہو اس کا مزاج. ہاں اب دیکھیں اس کا مزاج میں اردو میں لکھتا ہوں اور اس کا مزاج. اچھا اب مجھے بتائیں گے مزاج آپ کا مزاج کیسا ہے؟ آپ کا مزاج میرے ساتھ لگتا ہے؟ آپ کہتے ہیں نا ہمارا ایک ہی مزاج ہے. مزاج کس کو کہتے ہیں انگریزی میں؟ ملاوٹ کو. انگریزی میں کیمسٹری کی زبان میں ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے مکسچر. مکسچر جو ہے ریشنل ہوتا ہے اور کمپاؤنڈ کہتا ہے ریشنل. سمجھیے بات کو. H2O جو ہے وہ کیا ہے؟ متوازن ہے. اس میں ہائیڈروجن اور آکسیجن کی مقدار میں اگر تھوڑی سی بھی کمی ہو جائے پانی نہیں بنے گا. لیکن میں چائے بناؤں گا تو میں اپنی مرضی سے پتی لگاؤں گا, چینی اپنی مرضی سے لگاؤں گا. میں آپ سے نہیں پوچھوں گا, میں چائے اپنی مرضی کا بناؤں گا اور تولوں گا نہیں. وہ کمپاؤنڈ نہیں ہے بلکہ مکسچر ہے. چائے مکسچر ہے. اب سن لیں نا, چائے وہ ہوتی ہے جس کو آپ ریشنل نہیں کرتے, تولتے نہیں ہیں. آپ کہیں چائے پتی ڈالتے ہو تولتے ہو, چینی تولتے ہو. جب آپ تولے کا کام نہیں کرو گے تو وہ مکسچر ہوتا ہے. جب آپ ہر چیز کو تولیں گے, آپس میں ملائیں گے, ریشنل وائز کریں گے, اس کو کیا دیں کمپاؤنڈ, مرکب. اب اردو نہیں آتی تو میں کیا ہے یہ بس آپ سمجھ لیں جی. مزاج اب میں آپ کو بتا دوں اس کا مزاج, اس کا مزاج, کس کا مزاج؟ اس کا مزاج, اس کا. یہ جب آپ پیئیں گے نا اس کا مزاج, اس کے ملاوٹ کیا ہوگی؟ من تسنیم, تسنیم کی ہوگی. کیا ہوگی؟ تسنیم ایک جگہ کا نام ہے, چشمہ کا نام ہے. تسنیم کی ہوگی. اب تسنیم جنت میں ایک ایسا چشمہ ہے کہ جس میں شہد کا بھی, دودھ کا بھی, انگور کا بھی, اور جو جو آپ چاہیں گے, آپ کے خیال میں آ جائے کہ آڑو کا بھی ہونا چاہیے تو فوراً اس کے اندر مزاج کس کا آ جائے گا؟ آڑو کا آ جائے گا. اس لیے لکھا ہوا ہے مزاج. اس کا جو مزاج ہے یعنی یہ نہیں ہوگا کہ اس میں اتنا ملایا. آپ کہیں گے یار مجھے تو چاہیے انگور زیادہ چاہیے, اس میں فوراً زیادہ انگور کیا ہو جائے گا؟ ذائقہ آ جائے گا. کوئی کہے گا یار میں تو پاکستان کو امریکہ میں نہیں ہوں, پاکستانی ہوں, یار مجھے تو آم پسند ہے, تو اس چشمے میں کیا ہو جائے گا؟ آم کا ذائقہ آنا شروع ہو جائے گا. یہ ہے وہ تسنیم. کیا بات ہے, چاہیے آپ کو یا نہیں؟ اس چاہنے کے لیے پھر ان لوگوں کے ساتھ ملو. ایسا نہ ہو کہ ووٹ ان کو دے دو بدماشوں کو اور چاہیں کہ جنت میں چلے جاؤ گے, سوال نہیں پیدا ہوتا ہے. آپ رائے ان لوگوں کے حق میں دے رہے ہو, بدماشوں کے حق میں, چوروں کے حق میں, اور انتظار جنت کا کر رہے ہو. یہ کیسے ممکن ہے یار, یہ کیسے ممکن؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی ملاوٹ کیا ہوگی؟ تسنیم سے ہوگی. وہ چشمہ جس میں ہر قسم کی ملاوٹیں جو آپ چاہیں گے اس میں کیا ہوگا؟ ذائقہ ہوگا. اللہ اکبر. آگے فرماتا ہے عینن. اب یہ بتا دیا نا, اس کا ترجمہ مجھے نہیں آ رہا تھا, آپ کو بھی نہیں آ رہا ہے نا. اللہ بتاتا ہے عینن ایک ایسا چشمہ ہے, ایک ایسا چشمہ ہے, یشربو پیئیں گے بہا اس چشمے سے المقربون, اللہ کے بہت مقرب ابرار لوگ, جو اللہ کے بالکل مقرب ہو گئے وہ لوگ کیا کریں گے؟ مقربون, مقرب لوگ اس چشمے سے کیا ہو جائیں گے. اور ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ مقرب فرشتے جا کر کے اس چشمے سے آپ کو وہ شراب اور وہ چیزیں پیش کریں گے. اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت درکار ہے.
اور اس کا پرچہ اگر اس کی سند قرآن مجید نہ دے تو پھر جانا بڑا مشکل ہے. اس لیے خوش قسمتی ہے ہم لوگوں کی کہ کم از کم ہم نے پڑھ تو لیا. بہت سارے لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ اس کا پتہ ہی نہ ہو، ترجمہ بھی نہ ہو. کیا خیال ہے سر؟ آج ہم نے اللہ کا لیٹر پڑھ لیا جو ابرار لوگوں کے نام پہ تھا. اب آگے جو ہم پڑھیں گے وہ ہو سکتا ہے کسی اور کے نام پہ ہو، تو وہ بعد میں پڑھیں گے. لیکن آج کا سبق ہمارا یہ تھا جو بڑا ہی آسان ہے. آپ نے کوشش کی ہے دیکھنے کی بھی سننے کی بھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول کیا ہے، تو میرے خیال میں کوئی مشکل نہیں تھا. ہاں آسان ہے، بورڈ پہ آسان ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وہ ہے. اب دیکھو ان کی نیند اڑ گئی. ہاں ان کو جنت نظر آ گئی نا. کیا خیال ہے؟ اس طرح دیکھیں، کلا ہرگز نہیں، ان کتاب الابرار، ابرار لوگوں کا نام اعمال لفی علیین، علیین میں ہوگا. وما ادراک، اور تجھے کیا معلوم اے انسانوں، ما علیون، وہ علیون ہے کیا، وہ مقام کیا ہے؟ کہا کتاب مرقوم، ایک لکھا ہوا رجسٹر ہے جس میں ان ابرار لوگوں کا کیا ہوگا، کی مارک شیٹ ہوگی، کمپیوٹرائز ریکارڈ ہوگا. یشہدہ، جس پہ نگراں ہیں المقربون، مقرب فرشتے. ان الابرار لفی نعیم، یاد رکھو کہ ابرار لوگ نعمتوں سے بھری ہوئی جنت میں پہنچیں گے، جائیں گے. علل ارائک، ان کو بڑے بڑے تختوں پر بٹھائے جائیں گے. یہ بیٹھے ہوں گے بڑے بڑے اونچے تختوں پر. ینظرون، اور وہاں سے پوری جنت کے نظاروں کا نظارہ کریں گے، منظر کا. جنت ہر جگہ نظر آ رہی ہوگی، ہر جگہ، ہر جگہ ان کو وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دید میں، ان کی نظر میں اتنی وسعت پیدا کر دے گا کہ امریکہ میں کوئی چیز ہے تو نظر آئے گا یہ ادھر ہی ہے، آپ کو ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. فرمایا تعرف فی وجوہہم، ان ابرار کو پہچاننے کے لیے ان کے چہروں سے تم پہچان لو گے. نظرۃ النعیم، نعمتوں سے بری ہوئی جنت کی نعمتیں، ان کی تر و تازگی سے ان کے چہروں کی وہ جو تر و تازگی ہے آپ کیا کریں گے، پہچان لو گے. یسقونا، پیش کیا جائے گا، جی سر، پیش کی جائے گی یا پلائی جائیں گی من رحیق. رحیق کے معنی پیور، بالکل خالص، خالص مختوم سر بمہر شراب. شراب یہ نہیں ہے، آپ ذہن میں لائیں، کھجور کا ذائقہ ہوگا، انگور کا ذائقہ ہوگا، آم کا ذائقہ ہوگا، خوبانی کا ہوگا، ہماری طرف سے شفتالو بھی ہے اور بہت سارے، یعنی پتہ نہیں کتنے ہیں، میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. ہر ایک کا ذائقہ اس میں ہوگا، لیکن اوپر سے کیا لگی ہوگی، مہر لگی ہوئی، ہاتھ نہیں لگایا ہوگا کسی نے. ختامہ مسک، اس کی جو سیل ہے، سیل، اس کی جو مہر لگی ہوئی ہے ترتا، اس کے اوپر کیا ہوگا، مشک، مشک اسمیل، یعنی اس کو خوشبو کہیں گے، اسمیل تو نہیں کہیں گے، خوشبو محسوس کریں گے مشک عنبر کی. اللہ اکبر. وہ فی ذالک، یہ جو ہے نا، یہ پورے سبق کا عنوان ہے. وہ فی ذالک، اور اس تمام یعنی لوگوں میں شامل ہونے کے لیے، اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، رغبت دلانے والوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو کیا کریں، رغبت دلائیں. بھائی آپ جنت ملے گی یار. وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم، اور اس کی ملاوٹ، اس کا جو میکسچر ہے مختلف چیزوں کا، وہ کیا ہوگا، تسنیم کا ہوگا. تسنیم چشمے کا نام ہے، آگے لکھا ہوا نا عینن، ایک چشمہ ہے تسنیم، اسی سے یشرب، پیئیں گے، سیراب ہوں گے اور پیتے رہیں گے. آپ کی پیاس ختم نہیں ہوگی، آپ کہیں اور پی لو یار، اور پی لو یار،
جب آدمی کی اچھی چیز مل جائے نا وہ کہتے ہیں اور بھی لا یار، اور بھی لا یار تھوڑا سا. تو اس طرح بہا، اس چشمے سے. کون؟ المقربون. کون؟ اللہ کے مقرب ابرار لوگ. ابرار کو سمجھنے کے لیے یو ول ہیو ٹو گو کہاں؟ البقرہ آیت نمبر 177. تو آپ نے پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جی سوال.